پیار ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا، زور سے بولیں، اس کا بیڑا پار ہے۔ یا رسول اللہ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں۔ یا رسول اللہ، عشق و محبت میں ڈوب کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ حضرات، جو جلسہ دیکھنے آئے تھے وہ جا چکے، اور جو سننے آئے تھے نبی کے دیوانے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا ہے۔ میری گھڑی کے مطابق 10:01 ہوئے، اور آپ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ 3 بج گیا ہے نہیں؟ یار، مومن کے روح کی غذا ہی اللہ اس کے رسول کا ذکر خیر کرنا ہے۔ یہ مومن کے روح کی غذا ہے، اللہ اس کے رسول کا ذکر خیر کرنا، ذکر خیر سننا۔ کیونکہ سب سے بعد میں میرا نمبر آیا، موت کا نہیں یار، تقریر کرنے کا ہے نہیں؟ اب تھوڑی دیر میں آپ حضرات کے مابین حاضر ہوا ہوں۔ یہ حضرت حافظ و قاری امیر الدین صاحب قبلہ، یہ بھی بیچارے بڑا بیست ہیں آج، ہے نہیں؟ اللہ ان کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ سارے لوگ مل کر کہہ دو سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر گفتگو کر لی جائے۔ آج کا جو جشن ہے، جشن کا نام ہے جشن غوث الورا، جشن غوث الورا۔ تھوڑی دیر گفتگو کروں گا نوجوانوں، اور جو دائیں سائڈ میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، انشاءاللہ آپ کو وہ خوراک دے کے جاؤں گا، آپ کل پرسوں نہیں برسوں تک یاد رکھیں گے۔ لیکن تھوڑی دیر کی گفتگو میری سن لینا، پیار سے بولیں سبحان اللہ۔ دیکھیے، غوث اعظم ایسے اللہ کے ولی ہیں جن کی ذات پر ولایت کو بھی ناز ہے۔ غوث اعظم پیدا بعد میں ہوئے لیکن ولی پہلے ہیں، پیدا بعد میں ہوئے لیکن ولی پہلے ہیں، اسی لیے آپ کو مادرزاد ولی کہا جاتا ہے۔ جو پیدا بعد میں ہوئے ولی پہلے ہیں۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ جب باپ متقی ہوتا ہے، جب ماں نیک ہوتی ہے، تو ان کی اولادیں بھی نیک پیدا ہوتی ہیں۔ جب باپ متقی ہوتا ہے، ماں پارسا صالحہ ہوتی ہے، تب جا کے ان کی اولادیں نیکوکار پیدا ہوتی ہیں۔ علماء سے آپ نے بارہا سنا ہوگا غوث اعظم کے والد کا واقعہ، کہ غوث اعظم کتنے بڑے متقی پرہیزگار تھے، اور غوث اعظم کے والد کہہ دو سبحان اللہ، حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ، غوث اعظم کے نانا عبداللہ سومعی، غوث اعظم کی ماں حضرت ام الخیر فاطمہ۔ غوث اعظم کو جدھر سے دیکھو غوث اعظم لاجواب ہیں، ماں کی طرف سے دیکھ لو تب بھی لاجواب ہیں، باپ کی طرف سے دیکھ لو تب بھی لاجواب ہیں۔ غوث اعظم کے والد شیخ ابو صالح وقت کے ولی کامل، اتنے بڑے متقی پرہیزگار تھے، کبھی کسی کی اجازت کے بغیر کچھ کھایا تک نہیں۔ اگر کسی سے کوئی چیز آپ کا من کھانے کے لیے کرتا تھا تو ان سے وہ چیز طلب کر لیا کرتے تھے۔ علماء سے آپ نے سنا کہ غوث اعظم کے والد ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، دریا کے کنارے کنارے جا رہے تھے، چلتے چلتے پیروں میں چھالے پڑ چکے،
بھوک سے نڈھال ہو چکے، بھوک لگتی ہے درختوں کے پتے کھا لیتے ہیں، پیاس لگتی دریا کا پانی پی لیتے ہیں۔ اب نفس نے چاہا کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے بھوک کی شدت کو مٹایا جائے۔ اچانک بہتے ہوئے پانی پر نظر پڑی، آپ کو ایک سیب دکھائی دیا، ہاتھ بڑھایا، سیب اٹھایا، سونگھا تو سیب کی خوشبو سے دماغ معطر ہو گیا۔ نفس نے چاہا کھا لیا جائے، سیب کھایا، کھانے کے بعد چند قدم آگے بڑھے۔ تقویٰ بتا رہا ہوں میں۔ عشق نے جواب دیا، ابو صالح تو نے سیب کھا لیا، مالک کی اجازت ابھی اس میں شامل نہیں ہے، مالک کی اجازت کے بغیر تو نے سیب کھا لیا ہے، کل قیامت کے دن پیش خدا مالک نے تجھ سے سوال کر دیا تو تیرے پاس کیا جواب ہوگا؟ جا رہے تھے آگے لیکن الٹے قدم پیچھے چلنے لگے، دریا کے کنارے کنارے چلتے جا رہے، کیا دیکھتے؟ ایک باغ ہے، ایک ایسا پیڑ ہے جس کی شاخیں، جس کی ڈالیں پانی میں جھکی ہیں، سیب لگے ہوئے ہیں۔ عشق نے جواب دیا، ابو صالح جو تو نے سیب کھایا ہے وہ اسی باغ کا ہے۔ باغ میں گئے، باغ کے مالک عبداللہ صومعی سے ملاقات کی، کہتے حضور میں نے تمہاری اجازت کے بغیر سیب کھا لیا، میں معافی طلب کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ معاف کر دیجئے گا۔ سبحان اللہ۔ جب غوث اعظم کے نانا عبداللہ صومعی نے جملہ سنا تو دل میں خیال کرتے یہ نوجوان تو بڑا متقی پرہیزگار ہے، سیب پانی میں بہتا ہوا کھا لیا اور معافی طلب کرنے کے لیے آیا ہے۔ جب شجرہ پوچھا، نسب نامہ پوچھا تو علی کائنات سے ملتا ہوا پایا۔ حضرت شیخ ابو صالح نے جب سارا معاملہ بتایا، عبداللہ صومعی نے دل میں تہیہ کر لیا، اب کچھ بھی ہو جائے اپنی بیٹی ام الخیر کا نکاح اسی نوجوان کے ساتھ کروں گا۔ کہتے ٹھیک ہے، غلطی کو تو معاف کر دوں گا لیکن میری کچھ شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تمہیں باغ کی رکھوالی کرنا ہوگی۔ تو کہا ٹھیک ہے، منظور ہے۔ اب باغ کی رکھوالی کرتے رہتے ہیں، ایک دن ہو گیا، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 1 ہفتہ، 15 دن، 20 دن، 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، 4 مہینہ ہو گئے، باغ کی رکھوالی کر رہے ہیں۔ ایک سیب بغیر اجازت کے کھا لیا تھا، 4 مہینہ ہو گئے ہیں باغ کی رکھوالی کرتے ہوئے۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ ابو صالح باغ میں تشریف فرما ہے، عبداللہ صومعی کے چند مہمان آ گئے، آنے کے بعد انہوں نے کہا سیب کھانے کی حاجت ہے۔ عبداللہ صومعی نے کہا اے ابو صالح سیب کاٹ کر کے لے آؤ۔ غوث اعظم کے والد حضرت شیخ ابو صالح جاتے ہیں، سیب کو کاٹ کے پلیٹ میں لاتے ہیں، دسترخوان پہ لگا دیتے ہیں۔ اب مہمانوں نے سیب کھانا شروع کیا تو کوئی سیب کھٹا نکلتا ہے، کوئی سیب میٹھا نکلتا ہے۔ جب مہمان کھانا کھاتے، جب مہمان سیب کھا کے فارغ ہوئے، مہمانوں نے کہا اے عبداللہ صومعی تم نے کون سا رکھوالا باغ کے لیے رکھا ہے جسے 4 مہینہ ہو چکے ہیں، جسے ابھی تک یہ نہیں معلوم ہے کون سا سیب میٹھا ہے، کون سا سیب کھٹا ہے؟ غوث اعظم کے والد کا تقویٰ دیکھو، 4 مہینہ تک ہو گئے ہیں بغیر اجازت، ابھی باغ کا کوئی بھی پھل نہیں کھایا ہے، کوئی بھی سیب کھا کے نہیں دیکھا ہے۔ اب شیخ ابو صالح بیٹھے ہیں، عبداللہ صومعی سے مہمانوں نے شکایت کی ہے اے عبداللہ صومعی تم نے کون سا رکھوالا باغ کے لیے رکھا ہے جو تمہارے باغ کی دیکھ بھال کرتا ہے، جسے یہ نہیں معلوم ہے کون سا سیب کھٹا ہے، کون سا سیب میٹھا ہے؟ اتنا کہا، حضرت شیخ ابو صالح بیٹھے ہیں۔ عبداللہ صومعی نے کہا اے ابو صالح مہمان تمہاری شکایت کر رہے ہیں کہ 4 مہینہ ہو گئے ہیں تمہیں باغ کی دیکھ بھال کرتے ہوئے، ابھی تک تمہیں یہ نہیں پتا ہے کون سا سیب کھٹا ہے، کون سا سیب میٹھا ہے۔ تو اس وقت غوث اعظم کے والد نے کہا تھا اے عبداللہ صومعی سنو، قسم خدا کی مجھے 4 مہینہ ہو گئے ہیں اس باغ کی دیکھ بھال کرتے ہوئے، لیکن میں نے ابھی تک اس باغ کا کوئی پھل کھا کے نہیں دیکھا ہے۔ جب میں نے پھل نہیں کھایا تو میں نہیں بتا سکتا ہوں کون سا سیب کھٹا ہے، کون سا سیب میٹھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مہمانوں نے کہا اے عبداللہ صومعی کیا یہ بات مانی جا سکتی ہے جو شخص 4 مہینے تک باغ کی دیکھ بھال کرے وہ باغ کا کوئی پھل نہ کھائے؟ اس وقت عبداللہ صومعی نے کہا تھا اے میرے مہمانوں سنو، اگر یہ نوجوان کہہ رہا ہے
تو یہ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، یہ سچ کہہ رہا ہے۔ مہمانوں نے کہا تھا اے عبداللہ سومئی تم نے یہ کیسے کہہ دیا، یہ نوجوان جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ غوث اعظم کے نانا نے کہا تھا ایک مرتبہ بڑا بھیانک آندھی آئی تھی، میں نے دیکھا میرے باغ کے سارے پھل نیچے گر گئے تھے اس تیز ہوا کے جھونکے میں۔ رات کے وقت میں میں نے اس نوجوان کو دیکھا تھا کہ چراغ جلا کر کے رات میں خدا کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت شان غوث اعظم۔ سبحان اللہ۔ اچھا ایک بات بتاؤ، سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتنے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ہاتھ اٹھائیں ذرا۔ اچانک ہی تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، پیار سے بولنے سبحان اللہ۔ صاحب سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں تو کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ تقویٰ ہے غوث اعظم کے والد کا، سبحان اللہ۔ ایک شرط پوری ہوئی، اب کہا دوسری شرط کیا ہے؟ کہا دوسری شرط یہ ہے میری ایک لڑکی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے، چل نہیں سکتی، کام نہیں کر سکتی، اس کے ساتھ تمہیں نکاح کرنا ہوگا، پوری زندگی کا معاملہ۔ کہا اچھا، کشمکش میں مبتلا، شش و پنج میں ڈوب گئے، اب کیا کرے؟ عشق نے جواب دیا ابو صالح زندگی فانی ہے، ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، آپ کی اندھی، بہری، گونگی، لنگڑی لڑکی سے میں نکاح کرنے کے لیے تیار۔ نوجوانوں تقویٰ دیکھو، آج اگر تمہیں بتا دیا جائے لڑکی ایک آنکھ سے اندھی ہے تم اس سے رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر بتا دیا جائے لڑکی بول نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی، سن نہیں سکتی ہے، تم اس سے رشتے نکاح نہیں پہنچا سکتے ہو۔ لیکن بتا دیا گیا ہے لڑکی ہماری جو دیکھتی دیکھ بھی نہیں سکتی ہے، بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، سننے کی کانوں میں قوت نہیں ہے، اس سے تمہیں نکاح کرنا ہوگا۔ کہتے ٹھیک ہے میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تاریخ مقرر ہو گئی، نکاح ہو گیا۔ جب نکاح ہوا تو رات کے وقت میں غوث اعظم کے والد شیخ ابو صالح نے حجرے عروسی میں قدم رکھا تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک حسین و جمیل لڑکی کمرے میں موجود ہے۔ اتنی حسینہ جمیلہ ہے جس کے چہرے سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں۔ لڑکی کو جب دیکھا تو قدموں کو باہر نکالا، باہر کھڑے ہو گئے۔ باہر عبداللہ سومئی کھڑے تھے، پوچھتے ہیں ابو صالح باہر کیوں آ گئے ہو؟ کہ میں نے جب کمرے میں قدم رکھا تو ماحول کو صحیح و سالم پایا، میں نے دیکھا کہ ایک حسین و جمیل لڑکی موجود ہے جو حسن کا پیکر بنی ہوئی ہے۔ جب میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو قدموں کو باہر نکال لیا۔ شیخ ابو صالح نے اتنا کہا، عبداللہ سومئی نے کہا بیٹا جس لڑکی کو تو نے دیکھا ہے وہ کوئی غیر نہیں، وہی تو تیری بیوی ہے، وہی تو تیری شریک حیات ہے۔ کہا اپنے اوصاف بیان کیجئے تھے۔ حضرت شیخ ابو صالح نے اتنا کہا، عبداللہ سومئی نے کہا جو میں نے اپنی لڑکی کے اوصاف بیان کیے تھے، اندھی اس لیے کہا تھا میری بیٹی نے آج تک کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا ہے، بہری اس لیے کہا تھا میری بیٹی نے آج تک اپنے کانوں سے خلاف شرع کوئی بات نہیں سنی ہے، گونگی اس لیے کہا تھا میری بیٹی نے آج تک اپنی زبان سے خلاف شرع کوئی جملہ نہیں نکالا ہے، لنگڑی اس لیے کہا تھا میری بیٹی نے خلاف شرع قدموں کو گھر سے باہر نہیں نکالا ہے۔ اسلامی بھائیوں کہنے کا مقصد یہ ہے جب باپ متقی ہوتا ہے، جب ماں پارسا سالہ ہوتی ہے، جب دونوں چیزیں اکٹھا ہو جاتی ہیں تب جا کے عبد القادر کا جنم ہوتا ہے، تب جا کے بیٹا غوث اعظم بنتا ہے۔ اس لیے میں بارہا کہتا ہوں جب ماں نیک ہوتی ہے ان کی اولاد بھی نیک ہوتی ہے، جب ماں نیک ہوتی ہے بیٹا حافظ قرآن ہوتا ہے، ماں نیک ہوتی ہے بیٹا عالم دین ہوتا ہے، ماں نیک ہوتی ہے بیٹا مفتی ہوتا ہے، ماں نیک ہوتی ہے بیٹا محدث ہوتا ہے، ماں نیک ہوتی ہے بیٹا شیخ الحدیث ہوتا ہے، ماں نیک ہوتی ہے بیٹا نیک ہوتا ہے۔ تو مجھے کہہ لینے دیا جائے جب ماں نیک ہوتی ہے بیٹا نیکوں کا امام ہوتا ہے، ماں ساجدہ ہوتی ہے بیٹا ساجدوں کا امام ہوتا ہے، ماں عابدہ ہوتی ہے بیٹا عابدوں کا امام ہوتا ہے، ماں زاہدہ ہوتی ہے بیٹا زاہدوں کا امام ہوتا ہے۔ تو مجھے کہہ لینے دیا جائے ارے جب ماں فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا حسین اعظم بنتا ہے، جب ماں ام الخیر ہوتی ہے تو بیٹا غوث اعظم بنتا ہے۔ شان غوث اعظم۔
کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ علماء ہمارا بڑا ساتھ دے رہے، سبحان اللہ، پیار سے بولیں سبحان اللہ۔ اب لاسٹ میں کھرچن بچی ہے نا، اور لیکن کھرچن کا ذائقہ بوڑھے لوگوں سے پوچھو، آج بھی کہتے ہیں پتو نیچے کی جو کھرچن ہے وہ میرے حصے میں آنا چاہیے۔ کھرچن کا مزہ بوڑھے لوگوں سے پوچھو، نوجوان تم کیا جانو، دعوت میں گئے ہاتھ میں نہ دھلے، ایسے الٹا سیدھا کھایا چل بسے۔ پیار سے بولیں سبحان اللہ۔ یار دنیا دار کی محفل میں نہیں بیٹھو، پیرانے پیر کی محفل میں بیٹھو۔ دنیا دار کی محفل میں بیٹھو تو دنیا دار سے ملاقات ہو، اگر غوث کی محفل میں بیٹھ جاؤ تو پیروں کے پیر سے ملاقات ہو۔ غوث کی محفل میں بیٹھ جاؤ احمد مختار سے ملاقات ہو، کہہ دو سبحان اللہ۔ یار دیکھو شہنشاہ بغداد سے جتنا سرکار غوث اعظم کی شان دیکھو، غوث اعظم ایک مرتبہ خطاب کر رہے، کیا فرما رہے؟ پیچھے والے بولیں، تقریر کر رہے ہیں آپ کی محفل میں ایک اللہ کے ولی جن کا نام حضرت علی بن ہیتی ہے، آپ کا خطاب سن رہے ہیں، بالکل 2 نمبر ہو جاؤ، پیار سے بولے سبحان اللہ۔ علی بن ہیتی بیٹھے آپ کی تقریر سن رہے، سنتے سنتے حضرت علی بن ہیتی سونے لگے۔ علی بن ہیتی جب سو گئے تو مجمع میں انتشار پیدا ہو گیا، سارے لوگوں کی توجہ علی بن ہیتی کی طرف ہے۔ اتنے میں غوث اعظم تقریر کر رہے تھے، اچانک پیروں کے پیر نے منبر سے پیر نیچے اتارے، اتارنے کے بعد علی بن ہیتی کے سامنے گئے، غوث اعظم اپنے ہاتھوں کو باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ لمحہ برات صاحب توجہ چاہوں گا، پیروں کے پیر منبر چھوڑ کے علی بن ہیتی کے سامنے گئے، اپنے ہاتھوں کو باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب مجمع میں انتشار اور پیدا ہو گیا، سارے لوگوں کی توجہ علی بن ہیتی کی طرف ہے۔ لوگ کہتے ہیں آج علی بن ہیتی کی خیر نہیں ہے، اس لیے شہنشاہ بغداد نے منبر چھوڑ دیا ہے، علی بن ہیتی کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں۔ علی بن ہیتی بیدار ہوئے، کیا دیکھتے ہیں سامنے غوث اعظم کھڑے ہیں۔ اب علی بن ہیتی کانپتی آواز میں کہتے ہیں حضور والا اچانک میں سو گیا، اچانک خواب میں نے ابھی اللہ کے رسول کو دیکھا ہے، اللہ کے رسول کی ابھی میں نے زیارت کی ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اے علی بن ہیتی سنو، تم نے آج میری اس محفل میں اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا ہے، میں نے منبر اسی لیے چھوڑ دیا تمہارے سامنے اپنے ہاتھوں کو باندھ کے، میں اس لیے کھڑا ہو گیا، آج میں نے اس محفل میں اللہ کے رسول کو آتے ہوئے بھی دیکھا ہے، آتے جاتے ہوئے بھی دیکھا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شان غوث اعظم۔ بڑا دھیرے نکل رہی ہے، مجھے لگ رہا تھک گئے ہو، تھکے تو نہیں ہو؟ پیار سے بولنے سبحان اللہ، اور محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ، کیونکہ یار مسلمان کبھی تھکتا ہے نہیں۔ ہم تو الحمدللہ غوث کی بریانی کھاتے ہیں، امام حسین کے نام کا کھچڑا کھاتے ہیں، ہے نہیں؟ غوث کی بریانی، حسین کے کھچڑے سے جو بھی ہے پچھڑا وہ مرد نہیں بلکہ ہے، آپ کہو ہے نہیں؟ ہم تو غوث کی بریانی کھاتے ہیں، حسین کا کھچڑا کھاتے ہیں، ہے نہیں؟ خواجہ غریب نواز کی ہم دلیا کھاتے ہیں، ہم کبھی نہ تھکتے ہیں نہ کبھی چھکتے ہیں، ہے نہیں؟ نام کبھی تھکتے ہیں نام کبھی چھکتے ہیں، سبحان اللہ، پیار سے بولنے سبحان اللہ۔ ارے یار غوث اعظم کی شان دیکھو، زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے، سن 2013 سن یاد رکھیے، کتنے سن کی بات ہے؟ 2013 میں امریکہ کی ایک ہیروئن آئی تھی بغداد شریف میں فلم بنانے کے ارادے سے، 2013 میں فلم بنانے کے ارادے سے آئی ہوئی امریکہ سے بغداد شریف میں، لیکن جو ہی بغداد میں اتری دل کو سکون نہیں مل رہا، دل کو اطمینان نہیں مل رہا، شراب پیتی ہے پھر بھی دل کو سکون نہیں مل رہا، شراب پہ شراب پی رہی ہے دل کو سکون نہیں مل رہا ہے، اب بڑا شش و پنج میں ڈوبی ہے، دل میں خیال کرتی معاملہ کیا ہے، جب تک امریکہ میں رہی کبھی شراب کی بوتل کو ہاتھ نہیں لگایا ہے، لیکن جب میں بغداد آ گئی فلم بنانے کے ارادے سے شراب پہ شراب پی رہی ہوں پھر بھی دل کو سکون نہیں مل رہا ہے۔ اب بغداد کے لوگوں سے ہیروئن نے ملاقات کی، کرنے کے بعد کہتی ہے یہ بتاؤ میرے دل کو سکون کیوں نہیں مل رہا ہے؟ اب لوگوں نے کہا
हीरोइन साहिबा सुनो, अगर तुम चाहती तुम्हारे दिल को सुकून मिल जाए तो गौसे आजम की मज़ार पे चली जाओ, दिल को सुकून मिल जाएगा। गौसे आजम की मज़ार पे चली जाओ, दिल को सुकून मिल जाएगा। अब वो कहती कौन गौसे आजम? पहली बार उनका नाम सुना, लोगों ने कहा चली तो जा, पहली बार नाम सुना है तो तेरा काम भी बहुत जल्द होगा, जाके तो देख। उसने कहा मैं फिल्म बनाने के इरादे से आई हो, लोगों ने कहा इसीलिए कह रहा हो, तू जाके तो उनकी मज़ार पे देख। कहा मुझे पता नहीं है, लोगों ने पता बताया, पूछती चली जाती है, चलती चली जा रही है, शराब के नशे में धुत है। अचानक गुंबद पर नजर पड़ती है, गुंबद के सामने गौसे आजम की मज़ार के गेट के सामने खड़ी हो जाती है, हाथों को जोड़ के कहती बाबा मैं आपके धर्म की नहीं हूँ, मजहब इस्लाम से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं बगदाद से, मैं अमेरिका से बगदाद आ गई हूँ, फिल्म बनाने का इरादा है, शराब पे शराब पीती हूँ, फिर भी दिल को सुकून नहीं मिल रहा है। हुजूर मैं ये चाहती हूँ मेरे दिल को सुकून मिल जाए। हाथों को जोड़ती है, कहती हुजूर बड़ा आपके नाम की बड़ा मैंने तारीफ और तौसीफ को सुना है, हुजूर मेरे दिल का इलाज कर दीजिए। रो रही है, रोती हुई मज़ार के अंदर चली जाती है। गौसे आजम की मज़ार पर जो चादर पड़ी हुई थी, उस चादर का कोना पकड़ के सर पर रखती है, दिल की दुनिया बदल जाती है। मुझे लग रही है यहाँ तकरीर करने वालों को भी दे देते हैं, है नहीं सर? लग रही है मुझे कुछ, क्योंकि यहाँ तकरीर वाले को थोड़ा थोड़ा दे रहे, कह लो सुभान अल्लाह, है नहीं? अशहाद भाई के जो मानने वाले थे वो तुड़ा के रखे रहे कमरे में काफी देर तक, जब तुम्हारा नंबर आएगा तब हम लुटावेंगे। जान मोहम्मद भाई साहब के जितने चाहिए थे उन्होंने लुटा लिया, अब मेरा कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब सुन्नी भाई मेरे सब हैं, कह दो सुभान अल्लाह। यार नोटों की जरूरत नहीं, होठों की जरूरत है, होठों से साथ देते रहो, इंशाल्लाह तुम्हारा भी काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। मज़ार शरीफ की चादर का कोना पकड़ के सर पे रखा, दिल की दुनिया बदल गई। पहले दिल को सुकून नहीं मिल रहा था, अब इतना सुकून मिला, इतना सुकून मिला, अब मज़ार शरीफ के करीब से हटने का दिल नहीं हो रहा है। पहले 1 मिनट सुकून नहीं मिल रहा था, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा हो जाते हैं, अब मज़ार से बाहर नहीं निकल रही है। सिपाहियों का हिफाजती दस्ता साथ में है, बाहर सिपाही खड़े हैं, आवाज देते हैं हीरोइन साहिबा तुम्हारे दिल को सुकून नहीं मिलता था जब तक शराब नहीं पीती थी, 7 घंटा हो गए हैं, अंदर से बाहर क्यों नहीं निकल रही हो? हीरोइन ने आवाज दी, ए मेरे सिपाहियों सुनो, जो मैं चाहती थी अब मेरे दिल का इलाज हो गया है। ए मेरे सिपाहियों सुनो, अब मुझे सुकून मिल गया है। सुन लो मैं ऐलान करती हूँ, जब मैं अमेरिका से बगदाद आई थी उस वक्त मेरा धर्म, उस वक्त मेरा मजहब ईसाईयत था। जब मैं यहाँ से जा रही हूँ कलमा पढ़ के जा रही हूँ, जब मैं यहाँ आई थी डायनो चुड़ैल बन के आई थी, लेकिन अब मैं यहाँ से जा रही हूँ तो कनीज़े फातिमा बन के जा रही हूँ। जोर से कह दे सुभान अल्लाह। कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सिपाहियों से कहती सुनो, जब रसूलुल्लाह के शहजादे गौसे आजम का जवाब नहीं तो मदीने के ताजदार का जवाब कहाँ से लाओ? ये गौसे आजम की शान है यार, अगर कोई पहुंच जाए उसे भी अता करते हैं। यार मेरा गौस देता क्या नहीं है? अल्लामा अबरार साहब से पूछो भाईजान कहाँ जा रहे हो? अच्छा 1 नंबर से जा रहे हो, चले जाओ हम रोकेंगे नहीं। इसलिए आलिम साहब तकरीर कर रहे थे, बीच मजमे से एक शख्स उठ के चला, बोलो कहाँ जा रहे हो? 1 नंबर। बैठ, तकरीर हो रही है, बेचारा हमारा डर के बैठ गया। जब वो बैठ गया तो तकरीर खत्म करने के बाद आलिम साहब ने देखा सब तो चले गए, तन्हा बैठा पड़ा। तो आलिम साहब ने कहा क्या बात, तुझे तो पेशाब लगी थी, 1 नंबर जा रहा था, अब क्यों नहीं जा रहा? बोले क्या करूं आलिम साहब, जिस काम से जाना था वो तो बैठे बैठे हो गया। अगर आपको कोई जरूरत हो तो आप जा भी सकते, प्यार से बोल दे सुभान अल्लाह और मचल के या रसूल अल्लाह, क्योंकि ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करना है। गौसे आजम का फैजान देखना है तो अल्लामा अबरार हुसैन साहब से पूछिए, हर साल ये गौसे आजम का जलसा सजाते हैं। यार हम तो उन्हीं के दर से पले हैं, अगर हम दुनिया में जिंदा है तो किसी के कदम से नहीं बल्कि बुजुर्गों के दम से जिंदा है। आज अगर हम दुनिया में खा रहे हैं तो ये पीराने पीर का सदका है। अरे यार अल्लामा अबरार साहब
किबला का हुक्म अगर चल सकता है, इनकी बीवी पर चल सकता है इनका हुक्म, इनके बच्चों पर हुक्म चला सकते हैं। शहंशाह तरन्नुम अशाद रजा बरकाती अगर हुक्म चला सकते हैं, जो इनका चाहने वाला उस पर ये अपना हुक्म चला सकते हैं। अगर आप प्रधान हो सकते हो तो 5 साल तक अपने चाहने वालों पर आपकी हुकूमत हो सकती है। अगर आप सांसद विधायक हो गए हैं 5 साल तक आप अपने मानने वालों पर हुकूमत चला सकते हो, लेकिन इनकी हुकूमत दुनिया पर ही चल सकती है। लेकिन जिसका जलसा अल्लामा अबरार साहब ने करवाया है, उस गौसे आजम की हुकूमत देखो। गौसे आजम फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, आसमान में सूरज बाद में निकलता है, पहले मुझ गौसे आजम से इजाजत मांग लेता। है शकील भाई बैठे हैं, है नहीं? दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहाँ देख रहा है। प्यार से बोले सुभान अल्लाह। दीवाना खुदा जाने कहाँ देख रहा, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अच्छा नौजवानों, हाथ उठा के बताओ कितने लोग शादीशुदा हो। जिनकी बारात हुई है हाथ उठाइए अपना, और जिनकी ना हुई हम दुआ करते भाई इंशाल्लाह वो जल्दी हुई है नहीं? सुभान अल्लाह, इतने लोगों की हो गई है नहीं? अच्छा बात बताओ, है नहीं? हाँ आप लोग दाढ़ी हो गई होगी, सुभान अल्लाह हो गई है ना? बुरा ना मानिए, मैं आपका बेटा हूँ, कभी बेटा भी बाप से सवाल कर सकता कि दो सुभान अल्लाह, है नहीं? मिंबर पे कोई है एक दिन की हुई गए? अच्छा हजरत तन्हा है नहीं? सब लोग ऐसे ही हो, है नहीं? अल्लाह ताला सबके मुकद्दर में बहुत जल्दी निकाल लिख दे। अल्लामा साहब के लिए थोड़ी कहा, एक में तो टांगे नुक जाती हैं यार। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। जिनकी शादी हो गई सुन लो, औरत पे हुकूमत तुम करते हो, तुम्हारी मेहरुआ तुम पे हुकूमत करती है। सच बताइयो, डरियो मत। तुम्हारी औरत तुम पे हुकूमत कर रही, तुम औरत पे हुकूमत करते हो। बताओ 50-50 बंटवारा हो गया, है नहीं? आप लोग बड़ा धीरे बोल रहे हो। अल्लाह कुरान में फरमाता फरमाता मैंने मर्दों को औरतों पर हाकिम बना करके भेजा है। अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर हाकिम बना करके भेजा है, तो औरतों पर हुकूमत कौन करेगा? जोर से बोले, कौन करेगा? बड़ा धीरे निकल रही है, ऐसा ना सुन नहीं हो बैठी चल जाए रात में। यार तुम हुकूमत करोगे औरतों पर, अल्लाह ने तुम्हें हाकिम बना करके भेजा। डरो मत, समझा के जाऊंगा, पिटाई नहीं होगी इंशाल्लाह। अगर तुम शादीशुदा हो तो अल्लाह ने तुम्हें औरतों पर हाकिम बना करके भेजा, तुम औरतों पर हुकूमत करो। लेकिन अल्लामा साहब उल्टा हो गया, है नहीं? मर्द तो हुकूमत कर नहीं पा रहे, औरतें उन पे हुकूमत कर रही हैं। औरतों की हुकूमत तुम पे चल रही है नहीं? देहातों में जाकर के देख लो, देहात के बाहर औरत पीछे पीछे चल रही है, जो काम औरत का था वो मर्द कर रहा, मर्द आगे आगे चल लिया, गोद में बच्चा हुल्लुल करता हुआ चला जा रहा। दुकान पे जाकर के कपड़े की देख लीजिए, औरत ही कपड़ा पसंद कर रही है, औरत ही पेमेंट कर रही है। तुम सिर्फ कपड़े रखो, तुम्हारी मेहरुआ ने तुम्हें लद्दू बना दिया, लद्दू, कुली बन गए हो तुम, कुली। यार मैं ये नहीं कहता औरतों से प्यार ना करो, औरतों से इतनी मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत करो कि तुम्हारी औरत की नजर किसी गैर मर्द की तरफ ना उठने पाए। लेकिन हुकूमत औरत के हाथ में नहीं जाना चाहिए, हुकूमत मर्द को मिलना चाहिए, मोहब्बत औरत को मिलना चाहिए। मैंने देखा है जिन घरों में औरत के हाथ में हुकूमत आ जाती है वो घरौये बन जाते हैं। मोहब्बत औरत को मिलना चाहिए, हुकूमत मर्द के हाथ में होना चाहिए। जिन घरों में मर्द के हाथ में हुकूमत होती है, मोहब्बत औरत को मिलती है, वो घर मिसले जन्नत बन जाती है। मोहब्बत औरतों से करो, इतनी मोहब्बत औरतों से करो, अल्लाह के रसूल फरमाते जैसा खाओ वैसा अपनी औरतों को खिलाओ। नबी फरमाते जैसा पहनो वैसा अपनी औरतों को भी पहनाओ। तुम तो गए हो गोला मार्केट में बिरयानी नोचे आओ, घर में तुम्हारी मेहरुआ चटनी खा रही है नहीं?
جیسا کھایا کرو ویسا اپنی عورتوں کو بھی کھلایا کرو، جیسا پہنا کرو ویسا اپنی عورتوں کو بھی پہناؤ۔ تو یہ نہ سمجھ لینا تم جنس کی پینٹ پہنتے ہو مہروک جنس کی پینٹ پہناوے لگے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی قیمت کا کپڑا تم پسند کرتے ہو اپنے لیے، اتنی قیمت کا کپڑا اپنی عورت کے لیے پسند کیا کرو۔ بڑا دھیرے نکل رہی، کڑوی تو نہیں لگی میری بات؟ کڑوی لگ رہی ہے یار؟ میں تمہیں اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ تم سمجھ جاؤ جو تمہارے حقوق ہیں میں تمہیں بتا رہا ہوں، جو عورت کے حقوق ہے وہ بھی بتا رہا ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر مرد کے جسم سے خون یا پیپ نکلے عورت زبان سے چاٹے پھر بھی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے۔ زبان سے چاٹے عورت، شوہر کے جسم سے خون یا پیپ نکلے پھر بھی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے، لیکن بلیڈ سے کاٹ کے ہتھیلی خون چٹوئیوں میں جا کے چل جائے گا۔ اس لیے بتایا گیا ہے تاکہ تمہارا مقام و مرتبہ پتہ چل جائے کہ کتنا بڑا عورت پر تمہارا حق ہے نہیں؟ پیار سے بول دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو عورتوں کو ستایا نہ کرو، انہیں مارا نہ کرو، انہیں گالیاں نہ دیا کرو، بلکہ ان سے پیار کیا کرو اپنی عورتوں سے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جن گھروں میں جھگڑے ہوتے ان گھروں میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جھگڑا ختم کیجئے گھروں سے۔ جھگڑے کب ختم ہوں گے؟ جب حکومت تمہارے ہاتھ میں ہوگی، محبت عورت کو ملے گی، انشاءاللہ کبھی جھگڑا ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ پیار سے بولنے سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول عورت سے معلوم کتنی محبت کرتے تھے۔ محبت کرنے کا طریقہ اللہ کے رسول نے کتنا پیارا بتا دیا ہے۔ اللہ کے رسول جس برتن میں پانی پیتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ جس برتن میں پانی پیتے تھی، سرکار اسی برتن میں پانی منگانے کے بعد کہتے عائشہ صدیقہ یہ بتاؤ تم نے اپنے ہونٹوں کو کہاں پہ لگا کے پانی پیا؟ یار محبت دیکھو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی یا رسول اللہ میں نے اپنے ہونٹوں کو اس جگہ پہ لگایا۔ سرکار بھی اپنے ہونٹوں کو اسی جگہ پہ لگا کر کے پانی پی لیا کرتے تھے۔ 3 سانسوں میں اللہ کے رسول پانی پیتے تھے، لیکن تم آج سنتوں سے دور ہو گئے ہو، آج تم سنتوں پر عمل نہیں کرتے ہو۔ سنتوں پر عمل تم کیسے کر پاؤ گے؟ ایک پینٹ مارکیٹ میں ہے جس پینٹ کا نام ہے ڈیمیز۔ کیا نام ہے؟ نام جانتے ہو نا؟ ڈیمیز۔ کئی جگہ سے پھٹی ہے اور تم کیا کہتے ہو کہ نہیں لے کے آئے؟ یہی تو کہتے ہو ہے نہیں؟ بتاؤ کمپنی والا عقل مند ہے تم عقل مند ہو؟ یار جب پھٹی پینٹ ہے کمپنی نے نام رکھ دیا ڈیمیز، لیکن تم کہتے ہو کہ ہم نہیں لے کے آئے ہیں۔ اور وہ بھی علامہ ابرار صاحب اتنی چبھی، اسے جب پہننا پڑے تو بغیر اون کیے چڑھے نا۔ اب باز کو تو میں نے دیکھا اندر دوپٹہ یا پنی لگا کے چڑھاتے تب جا کے وہ چڑھ پاتی ہے۔ اب بتاؤ جب اتنی چبھی ہوئی اتنی ٹائٹ تم پینٹ پہنو گے تو سنت کے مطابق پانی پی پاؤ گے؟ اگر تمہیں کھانا پڑ جائے تو سنت کے مطابق تم کھا نہیں سکتے ہو۔ جب تمہیں پیشاب کی حاجت ہوگی کھڑے ہو کر کے گدھوں کی طرح پیشاب کرو گے۔ تم میں جانور میں فرق ہے یا نہیں فرق ہے؟ حضور مفتی اعظم ہند کا گزر ہوا دیکھا کہ ایک غیر مسلم جو کھڑے کھڑے پانی پی رہا، مفتی اعظم ہند نے کہا بیٹھ کے پانی پیو، کھڑے ہو کر کے پانی پینا سنت کے خلاف ہے۔ تو کہتا حضور بابا میں آپ کے مذہب کا نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا مذہب کا نہیں کوئی بات نہیں، مسلمان نہیں تو کوئی بات نہیں ہے، انسان تو ہے۔ تجھ میں جانور میں فرق کیا ہے؟ انسان تو ہے۔ اتنا اس نے سنا تو دنگ رہ گیا کہ بریلی کا ایک شخص کہہ رہا ہے انسان تو ہے۔ مسلمانوں آج تم نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، نبی کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، آج تمہارا چلنا غیروں کی طرح ہے، کھانا تمہارا غیروں کی طرح ہے، پینا تمہارا غیروں کی طرح ہے، اٹھنا بیٹھنا تمہارا غیروں کی طرح ہے۔ آج تمہارے گھر کے اندر نیک بچے کہاں سے پیدا ہوں گے؟ آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ نبی کی سنتوں پر عمل تو کرو، آموں کو آم گٹھلیوں کے دام۔ سنت پہ ہمیں عمل نہیں کرنا۔ یار آج بیٹے پیدا تمہارے کہاں ہو رہے؟ نیک کہاں پیدا ہو رہے؟ گنڈے پیدا ہو رہے، گنڈے لفنگے پیدا ہو رہے۔ میری باتوں کو برا مت مانیے، گنڈے پیدا ہو رہے ہیں۔ کیوں؟
پہلے کی تو ہماری مائیں تھی جن کے شکم سے غوث اعظم پیدا ہوئے، کبھی خواجہ خواجگاں پیدا ہوئے جن کے شکم سے صابر پاک پیدا ہوئے، جن کے شکم سے وارث پاک پیدا ہوئے، جن کے شکم سے اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے. لیکن آج کیا وجہ ہے کہ آج ولی نہیں گنڈے اور لفنگے پیدا ہو رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ پہلے کی مائیں جب اپنی اولاد کو دودھ پلاتی تھی تو درود مصطفیٰ پڑھ کر کے پلایا کرتی تھی، جب انہیں سلاتی تھی قرآن پاک کی تلاوت سے سلایا کرتی تھی، جب انہیں جگانے کا ارادہ کرتی تھی پہلے قرآن کی تلاوت کر لیا کرتی تھی، تب جا کے بچوں کو جگایا کرتی تھی. یہی وجہ ہے کہ ان کے شکم سے جو بھی پیدا ہوتے تھے، کوئی غوث اعظم بن کے چمکا، کوئی صابر پاک بن کے چمکا، کوئی وارث پاک بن کے چمکا. میری ماں بہنوں، میری باتوں کو برا مت مانیے، میں تمہارا بیٹا تمہارا بھائی ہوں، میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں اللہ کی عزت و جلال کی قسم، آج بھی اگر میری ماں بہنیں شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزار لے اور مکمل کنیز فاطمہ بن جائے، انشاءاللہ آج بھی جو ان کے شکم سے بیٹے پیدا ہوں گے، اگر وہ ولی نہیں انشاءاللہ غلام ولی ضرور پیدا ہو سکتے ہیں. ولی نہیں تو غلام ولی ضرور پیدا ہوں گے. پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. حضرت علامہ غزالی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، آج جدید سائنس کا کہنا ہے کہ جب ماں حمل سے ہوتی، پیٹ سے ہوتی ہے، اس وقت ماں جو بھی گناہ کرتی اس کا اثر بچوں پر پہنچتا ہے، اس کا اثر بچوں پر پہنچتا ہے. ماں اگر جھوٹ بولتی ہے اس کا اثر بھی بچے پر پڑتا ہے. ماں اگر ناجائز چیز استعمال کرتی ہے اس کا اثر بھی بچوں پر پڑتا ہے. جدید سائنس کا قول ہے، ہمارے سرکار نے 1450 برس پہلے کہہ دیا تھا جب ماں باپ نیک ہوتے تو ان کی اولاد بھی نیک ہوتی ہے. پیار سے بولے سبحان اللہ. حضرت امام غزالی فرماتے ہیں جب بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے اسے اللہ کا نام لینا سکھاؤ. پیغام دے رہا ہوں تمہیں. حضرت امام غزالی فرماتے جب بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے اسے اللہ کا نام لینا سکھاؤ، اسے کلمہ سکھاؤ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ طریقہ لکھتے ہیں، کیسے؟ تو لکھتے ہیں جب بچہ تمہارا بولنے کے قابل ہو جائے تو بیٹے کو گود میں لو اور لے کر کے کہو بیٹا کہو اللہ اللہ اللہ. تجربہ کر لینا تم اس بات کا، جب تم کئی بار کہو گے نا بیٹا کہو اللہ 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 تو تمہارا بیٹا تمہارا منہ دیکھے گا کہ میرا باپ کہے کیا رہا ہے. جب تم کئی بار کہو گے بیٹا کہو اللہ 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 تو تمہارا بیٹا تمہارا منہ دیکھ کے کہے گا ابا 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 ابا. تجربہ کر لیجئے گا، جب تم بار بار کہو گے بیٹا کہو اللہ 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 تو تمہارا بیٹا تمہارا منہ دیکھ کے کہے گا ابا ابا ابا. امام غزالی آگے لکھتے ہیں، اے میرے امام غزالی آگے لکھتے ہیں، اے انسان دیکھ لے رب فرماتا ہے اے میرے بندے دیکھ لے تو نے اپنی اولاد کو میرا نام لینا سکھا دیا ہے، ہم نے تیری اولاد کو تیرا نام لینا سکھا دیا ہے. کوئی نعرہ لگا دو یار، لگا پاؤ گا؟ ₹10 اور دے دینا حضرت، آپ کو دینا مجبوری ہے آج آپ سے مانگنے کا حق بھی ہے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. اور یہ سب غوث اعظم کا صدقہ ہے یار، ورنہ ہماری کیا حیثیت ہے، حضرت کی کیا حیثیت ہے جو دے سکے؟ دینے والا تو وہی ہے، انہی کا صدقہ تو لٹا رہے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. تو بیٹے کو سب سے پہلے اللہ کا نام لینا سکھاؤ. لیکن اب وجہ کیا ہے؟ بیٹے نیک پیدا کیوں نہیں ہو رہے؟ ہماری ماں بہنیں بیٹھی برا نہ مانے، آج ہر ماں کی، ہر بہن، میری ہر بہن کی، ہر بیٹی کی خواہش ہے کہ وہ زندگی ایشوریہ رائے کی طرح گزارنا چاہتی ہے، چاہے وہ کلو پری ہی کیوں نہ ہو، لیکن زندگی ایشوریہ رائے کی طرح گزارنا چاہتی ہے. اور نوجوانوں تم بھی کم بگڑے ہوئے نہیں ہو چاہے کلو علی ہی کیوں نہ، تم بھی سلمان خان بننے چاہتے ہو، ہے نہیں یار؟ تمہیں کون روکتا ہے تم ہیرو نہ بنو؟
تمہیں کوئی روکے ہے تم ہیرو نہ بنو؟ یار میں تو کہتا ہوں تم ہیرو بنو، لیکن تمہیں سلمان خان نہیں بننا ہے، شاہ رخ خان تمہیں نہیں بننا ہے، شہباز خان تمہیں نہیں بننا ہے، عامر خان تمہیں نہیں بننا ہے۔ ارے تمہیں اگر بننا چاہتے ہو تو اسلامی ہیرو بن جاؤ، اگر تمہیں بننا ہے اسلامی سپاہی بن جاؤ، کوئی تمہیں ہیرو بننے سے روکتا نہیں ہے۔ اگر بننا چاہتے ہو تو اسلامی ہیرو بن جاؤ، لیکن اسلامی ہیرو کہتے کسے ہے؟ آؤ میں تمہیں دکھاؤں اسلام کا ہیرو ہے کون؟ اسلام کا وہ سپر اسٹار اسلامی ہیرو جسے زمانہ ابو بکر صدیق کے نام سے جانتا ہے۔ اسلام کا ہیرو دیکھنا ہے، عمر فاروق اعظم کو دیکھ لو، مولا کائنات کو دیکھ لو، عثمان غنی کو دیکھ لو، یہ اسلام کے ہیرو ہے۔ اگر اسلام کا ہیرو دیکھنا چاہتے ہو تو غوث اعظم کو دیکھ لو، یہ اسلام کے ہیرو ہے جنہوں نے پیر کی ٹھوکر سے مردوں کو زندگی عطا فرما دی۔ ایسے ہیرو بنو، لیکن تم ایسا لباس پہن لو گے اور تم شیشے لگا لیے موٹر سائیکل میں دو، چلتے جا رہے ہو، کبھی اس آئینے میں دیکھا کبھی اس آئینے میں دیکھا، آگے دیکھے نہیں ٹرالی آگے کھڑی ہے موٹر سائیکل جا کے لڑ گئی ہے نہیں؟ یار تمہیں بننے سے کوئی نہیں روکتا ہے، تم ہیرو بنو، لیکن اسلامی ہیرو بن جاؤ، اسلامی لباس پہن لو، اسلامی ہیرو بن کے اللہ کی عزت و جلال کی قسم تم جس راستے سے نکلو گے اسلام کی بہاریں آ جائیں گی۔ اسلامی لباس پہن کے تم جس گلی سے نکلو گے دیکھنے والے کہیں گے جب نبی کا امتی اتنا اچھا ہے تو سارے نبیوں کا امام کتنا اچھا ہوگا۔ اسلامی رنگ میں رنگ تو جاؤ۔ علامہ ابرار صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، یہ علامہ صاحب بیٹھے ہیں، ان کا لباس آپ دیکھیے اسلامی لباس ہے، جب یہ چلتے ہیں بہاریں آ جاتی ہے۔ سنی بھائی جو لغزی میں رہنے والوں، میں تم سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ کی عزت و جلال کی قسم اگر تم اسلامی سپاہی بن گئے، ان علماء سنت کا تم نے ساتھ دے دیا تو انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا اسی لغزی کی گلی گلی ہوگی، حسین کے ابا کی علی ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اعلیٰ حضرت معید رضا صاحب قبلہ، نعرہ حیدری۔ ذرا زور سے بول دو یار، زور سے بول دو یا علی، اور علی کا نام لینے سے مصیبت ٹلی ہے نہیں؟ پیار سے بولیں سبحان اللہ۔ تو نوجوانوں تم بھی اسلامی رنگ میں رنگ جاؤ، میری ماں بہنوں برا مت مانیے گا، تم بھی کنیز فاطمہ بن جاؤ۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ حضرت کہہ رہے تھوڑا اور کہہ دو سبحان اللہ۔ تو یہاں تو کوئی دقت ہی نہیں، جب رضوی بٹن تب جاتا ٹرین جنکشن یہیں پہ رکتی ہے۔ پیار سے بولے سبحان اللہ۔ میری ماں بہنیں بیٹھی ایک میری باتوں کو برا نہ مانیے، نوجوانوں تم سے بھی ہاتھ جوڑ کے میں اپیل کرتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل نہ جانے۔ تقریباً 5 مہینہ پہلے واٹس ایپ پر میں نے ایک میسج پڑھا تھا، ایک نوجوان ایک لڑکی پر عاشق ہو گیا، اور ایسا عاشق جھاڑ، اتنا بڑا عاشق کہ لڑکی کا پیچھا کرے، چاہے لڑکی کے پیچھے چلے، وعدہ کیا ساتھ میں مریں گے ساتھ میں جئیں گے، رشتے کے لیے پیغام بھیجا، لڑکی کی ماں نے انکار کر دیا، لڑکے کے گھر والوں نے انکار کر دیا، اتنا ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے معاذاللہ دونوں نے زہر کھا لیا، اور زہر جب کھایا دونوں مر گئے۔ جا کر کے پوچھو اس بیٹی کے ماں سے، اس بیٹی کے باپ سے جس نے اپنی بیٹی کے لیے دولت جمع رکھی تھی کہ اپنی بیٹی کو ڈولی میں سجا کر بٹھائیں گے، اس لڑکے کے باپ سے پوچھو جا کے جس نے زہر کھا کے جان دے دی، جس کے باپ نے بلڈنگ کو بنایا تھا بیٹے کے لیے، باپ کے ارمانوں کا جنازہ نکال دیا، وجہ کیا تھی؟ اگر لڑکی کے ہاتھ میں موبائل نہ ہوتا ہو سکتا ان کی جان بچ جاتی۔ یہ موبائل ہی کا سارا سسٹم رہا، موبائل کے ذریعے ہی سے ایک دوسرے سے محبت کی انہوں نے جان دے دیتے ہیں، دنیا سے دونوں چلے جاتے ہیں۔ اسلامی بھائی جو بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل نہ جانے دو،
تمہیں معلوم ہے موبائل سے کتنی خرافاتیں پھیل رہی ہے. تم قریب بیٹھے ہو, لڑکی تمہاری بہن, بھائی قریب بیٹھا ہے, اس کی بہن فیس بک کے ذریعے سے, واٹس ایپ کے ذریعے سے, میسج کے ذریعے سے کسی غیر مرد سے بات کر رہی ہے. بھائی قریب بیٹھا ہے, دوسرے سے بات کر رہی ہے. کبھی تم نے سوچا تمہاری بیٹی یا تمہاری بہن نے, کبھی تمہاری بیٹی تمہاری بہن کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے, اس کے ہاتھ میں تم نے موبائل دے دیا ہے, یہ بات کرے گی تو کس سے کرے گی؟ کوئی تو اس کا دیوانہ ہوگا, کوئی تو اس کا مستانہ ہوگا, کوئی تو اس کا فرزانہ ہوگا جس سے باتیں کرتی ہوگی. کبھی تم نے سوچا, اگر تم سوچ لیتے اللہ کی قسم تم نے اپنی بہن بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل نہ دیا ہوتا. پیارے اسلامی بھائیوں, میرے سرکار کا زمانہ ہے, اللہ کے رسول کا ایک مرتبہ راستے سے گزر ہوا, دیکھا کہ ایک لڑکی ہے جو اپنے ہاتھ میں قلم لیے ہے, قلم سے کاغذ پر لکھ رہی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحابہ لڑکی کے ہاتھ میں قلم کس نے دے دیا؟ صحابہ کہتے یا رسول اللہ قلم نہیں. سرکار نے فرمایا تلوار کس نے دے دی ہے؟ صحابہ کہتے یا رسول اللہ تلوار نہیں بلکہ قلم ہے. نبی نے فرمایا صحابہ لڑکی کے ہاتھ میں تلوار کس نے دے دی ہے؟ صحابہ کہتے یا رسول اللہ تلوار نہیں بلکہ قلم ہے. نبی فرماتے قلم نہیں بلکہ تلوار ہے. اگر نبی اپنے دور میں ایک لڑکی کے ہاتھ میں قلم دیکھ لے تو نبی فرمائے تلوار ہے تلوار. اگر تم نے اس پرفتن دور میں اپنی بہن یا اپنی بیٹی کے ہاتھ میں موبائل دے دیا, یہ موبائل آئٹم بم سے کم نہیں ہے. اگر تمہیں دینا تھا اپنی بہن یا بیٹی کے ہاتھ میں موبائل دینے کے بجائے تم نے بیٹی کے ہاتھ میں قرآن دے دیا ہوتا, حدیث مصطفیٰ دے دی ہوتی. اگر دینا ہی تھا تو اپنی بیٹی بہن کے ہاتھ میں سیرت فاطمہ کی کتاب دے دیتے, سیرت عائشہ کی کتاب دے دیتے, سیرت خدیجہ کی کتاب دے دیتے. جب تمہاری بیٹی تمہاری بہن جب سیرت فاطمہ کی کتاب پڑھتی, سیرت عائشہ کی کتاب پڑھتی تو وہ ٹائم اور چڑیل نہیں بنتی, انشاءاللہ کنیز فاطمہ ضرور بن جاتی. لیکن نہیں, موبائل تم نے دیا, بعد میں تم کہتے ہو لڑکی بگڑ گئی. تم نے بیٹی کو بگاڑا ہے, تم نے موبائل بیٹی کے ہاتھ میں لا کر کے دیا. اب بیٹی بگڑ گئی, دوڑتے جا رہے امام صاحب کچھ ایسا بنا دو کہ عزت داؤں پہ لگی ہے. اب امام صاحب بھی کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے بڑا تعویذ تو تم نے دے ہی دیا اس کے ہاتھ میں, سب سے بڑا تعویذ تو تم نے دے دیا. اب تو وہ خرافات میں ملبس ہو ہی جائے گی. ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں میری ماں بہنوں, میری بات کو برا مت مانیے گا یار. اپنے یو پی میں 6 لاکھ لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں. خدا پر خون کے آنسو رونا آتا ہے. آج یہ موبائل ہی ہے, موبائل جس نے یو پی میں 6 لاکھ لڑکیوں کو مرتد بنا دیا, اسلام سے خارج ہو گئی, غیروں کے ساتھ چلی گئی. آج اگر ان کے ہاتھ میں موبائل نہ ہوتا تو کاش اسلام سے خارج نہ ہوتی. اسلامی بھائیوں, لڑکیوں کے ہاتھ میں کبھی موبائل نہ جانے دو. اپنی بیٹیوں کو تاکید کیا کرو, صبح فجر کی نماز پڑھ کے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرے. اللہ کے رسول فرماتے جن گھروں میں روزانہ صبح صبح قرآن کو پڑھا جاتا ہے اس گھر میں اللہ تعالیٰ رحمت کا ایک انٹینا لگا دیتا ہے. اسی انٹینے کو دیکھ کر کے رحمت کے فرشتے اس گھر کی زیارت کے لیے آیا کرتے ہیں. پیار سے بول دو سبحان اللہ. لیکن آپ اسلامی بھائیوں, نوجوانوں, اگر یہ بگڑی ہوئی ہماری ماں بہنیں, لیکن تم بھی کم بگڑے ہوئے نہیں ہو, تم بھی بڑے ظالم ہو گئے ہو. آج تم نے بھی اسکرین ٹچ موبائل لے لیا, تمہارے ہاتھ میں بھی اسکرین ٹچ موبائل ہے. آج تم بھی رات رات پر غیر کی بیٹیوں سے بات کرتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ کبھی تم نے گریبان جھانک کر کے دیکھا, کبھی تم نے غور کیا کہ اگر تمہاری بہن یا بیٹی سے کوئی غیر مرد بات کرے تم اس بات کو برداشت کر سکتے ہو؟ بولو, کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے ہو. اگر تم کسی غیر کی بیٹی یا بہن سے بات کرتے ہو کوئی دوسرا برداشت کر سکتا ہے؟ بولو زور سے, نہیں برداشت کر سکتا ہے. رات رات پر تم غیر کی بیٹیوں سے بات کرتے ہو, اور حضرت جگہ معلوم کون سی تلاش کرتے ہیں؟ محلے میں, گاؤں کے باہر جہاں پہ گھورا ہے, گھورے کے قریب جا کر کے نوجوان کھڑا ہوتا ہے. مچھر کاٹے کوئی ٹینشن نہیں, ڈینگو بخار آ جائے کوئی ٹینشن نہیں, لیکن محبوبہ سے بات ہونی چاہیے. ساری ساری رات چھتوں پہ چڑھ کے ساری ساری رات غیر کی بیٹیوں سے بات کرتے ہو.
اللہ کی عزت و جلال کی قسم نوجوانوں، اگر تم یہ چاہتے ہو زندگی میں تمہاری نکھار پیدا ہو، تمہاری زندگی میں انقلاب آ جائے، اگر تو نے رات کے وقت میں غیر کی بیٹی سے بات کرنے کے بجائے اگر قرآن پڑھا تھا تو قرآن کو موبائل میں تو لوڈ کر لیتا، اسی قرآن کو موبائل میں پڑھ لیتا۔ اگر قرآن تو پڑھا نہیں ہے، لیٹنے سے پہلے آدھا پارا ایک پارا رکو تو رکو، اگر روزانہ رات کے وقت میں تو موبائل کے ذریعے سے قرآن سننا پسند کر لیتا تو اللہ کی عزت و جلال کی قسم اللہ تیری زندگی میں نکھار پیدا فرما دیتا۔ لیکن جب سو گے 3 بجے رات کو، صبح تم کہاں سے اٹھ سکتے ہو؟ جب 3 بجے رات کو تم سو گے، صبح اتنی جلدی اٹھ کیسے سکتے ہو؟ بتاؤ کیسے تم اٹھو گے؟ اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں انقلاب آ جائے، نکھار پیدا ہو، تو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ پیار سے بولیں سبحان اللہ۔ شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ ایک نوجوان تھا، ایک لڑکی پر صرف 2-4 منٹ پیار سے بولیں سبحان اللہ۔ تھکے تو نہیں ہو؟ تھکے تو نہیں ہو؟ پیار سے بولو سبحان اللہ۔ اور ایک بات بتاؤں، یہ بچیاں ہیں، یہ رحمت الہی کا ذریعہ۔ اللہ کے رسول فرماتے جب یہ بچیاں ہیں تو اپنے ماں باپ کو جہنم سے بچانے کا پردہ ہے، اور جب ان کی شادی ہو جاتی تو اپنے شوہر کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ نبی فرماتے جب یہ اولاد والی ہو جاتی ہے تو اپنی اولاد کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ مائیں ہی ہے، بچپن میں اپنے ماں باپ کے لیے جہنم سے بچانے کا پردہ ہے، جوانی میں شوہر کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے، اور بڑھاپے میں اپنی اولاد کے لیے جنت میں جانے کا وسیلہ بن گیا۔ اور تمہیں ایک بات بتا دوں جاتے جاتے، ہے نہیں، تمہاری مہروہ سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، لیکن عورت یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ تم اس سے اچھی کسی چیز کو بتا دو۔ شادی شدہ والے جانتے ہیں، ہے نہیں؟ آپ کیا جانیں گے یار؟ پیار سے بولے سبحان اللہ۔ یہ نہ بولے کوئی بات نہیں، ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ پیار سے بولے سبحان اللہ۔ تمہاری عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، لیکن یہ برداشت نہیں کر سکتی ہے کہ تم اپنی عورت سے بہتر کسی چیز کو بتا دو۔ برداشت کر سکتی ہے؟ نہیں۔ آزمانا تو ایک دن کہہ کے دیکھ لیو، ایک دن کہہ کے دیکھ لیو، چولہا الگ کرنا تو کہہ دیو ایک دن، ہے نہیں؟ ایک نوجوان تھا، نئی اس کی شادی ہوئی، نئی شادی ہوئی تھی، اور سسرال میں ایک گھڑی ملی تھی۔ کیا؟ ایک گھڑی ملی تھی۔ ایک دن اچانک وہ گھڑی گم ہو گئی، بہ گئی۔ جب گھڑی گم ہو گئی تو نوجوان گھر پہ آیا، عورت سے کہا سن، بہت اچھی تھی، گھڑی گر گئی۔ تو عورت نے کہا دوسری خرید لینا۔ نوجوان نے کہا بہت اچھی تھی۔ تو عورت نے بٹوا کی طرح منہ بنا کے کہا کہ ہم سے بڑھیا رہے۔ تو شوہر اس سے بڑا والا شوہر بولا ہاں تجھ سے بھی بڑھیا تھی۔ عورت کہاں برداشت کر سکتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے بھی بہتر کسی چیز کو بتا دے۔ اب عورت کو غصہ آیا، بولا گھڑی ہم سے بڑھیا؟ کہا ہاں۔ تو عورت نے کہا اگر ہم سے بڑھیا تھی تو اس میں کون سی خوبی تھی؟ شوہر نے کہا سن لے، اس گھڑی میں خوبی تھی، جب وہ بگڑتی تھی تو بند ہو جاتی تھی، لیکن جب تو بگڑتی ہے تو اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ گھڑی میں خوبی تھی، جب بگڑتی تھی تو وہ بند ہو جاتی تھی، لیکن جب تو بگڑتی ہے تو اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ عورت خاموش ہو گئی، سر نیچے جھکا لیا۔ تو عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، جملہ آپ کا برداشت نہیں کر سکتی ہے کہ آپ اس سے بہتر کسی چیز کو بتا دیں۔ پیار سے بول دیں سبحان اللہ۔ 2-4 منٹ آپ سے اور گفتگو کروں گا، زیادہ ٹائم مجھے بولتے ہوئے نہیں ہوا یار، موبائل بھی گم ہو گیا، پتہ نہیں کہا۔ پیار سے کہو سبحان اللہ۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اصلاح کی جائے، صرف 1 گھنٹہ ہوا۔ پیار سے بولیں سبحان اللہ۔ اور بڑا دھیرے نکل رہی ہے، تھکے تھکوں کا ہی مقابلہ ہے۔ زور سے بولیں سبحان اللہ۔ 1-2 منٹ۔ نوجوانوں، میں تمہیں سمجھا کے جا رہا ہوں، غلام مصطفیٰ بن لو، انشاءاللہ جہنم کی آگ سے آزاد ہو جاؤ گے۔
غلام مصطفیٰ بن جاؤ، انشاءاللہ جہنم کی آگ سے آزاد ہو جاؤ گے۔ ایک نوجوان تھا، ایک لڑکی پر عاشق ہو گیا، اتنا بڑا عاشق کہ لڑکی جب نکلے تو نوجوان اس کا پیچھا کرے۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا نا، کتابوں میں لکھا، عورت جب بن صبر کے گھر سے باہر نکلتی ہے تو اسے 12 شیطان گھور گھور کے دیکھتے ہیں۔ کتنے؟ 12۔ اور تم کو تو بتا ہی نہیں سکتا ہوں، ہے نہیں؟ 12 شیطان اسے گھور گھور کے دیکھتے ہیں۔ نوجوان لڑکی پہ عاشق، اتنا بڑا عاشق کہ وہ لڑکی جائے تو اس کا پیچھا کرے۔ ایک دن نوجوان نے لڑکی کو روک کر کے کہا، سن لے میری معشوقہ، میں تجھ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ اگر میرا نکاح تیرے ساتھ نہ ہوا تو میں دنیا میں زندہ نہیں رہوں گا۔ میں تجھے دیکھتا ہوں بعد میں کھانا کھاتا ہوں، تجھے دیکھتا ہوں بعد میں پانی پیتا ہوں، اگر تو نے مجھ سے نکاح نہ کیا تو میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ لیکن وہ لڑکی بھی کوئی عام لڑکی نہیں تھی بلکہ کنیز فاطمہ تھی۔ اس لڑکی نے کہا، نوجوان یہ بتاؤ کیا تم میری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہو؟ اب نوجوان نے اتنا سنا تو لڑکی نے پھر کہا، بتاؤ جب تم مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو میری ہر بات مانو گے یا نہیں مانو گے؟ نوجوان نے کہا، ہاں ہر بات تیری میں مانوں گا، تو جو کہے گی وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لڑکی نے کہا، ٹھیک ہے، میں تم سے صرف اتنا کہتی ہوں کہ 40 دن تک عمر فاروق اعظم کے پیچھے نماز پڑھ لینا، 41ویں دن آ جانا، میں تم سے نکاح کر لوں گی۔ کتنے دن؟ 40 دن۔ اور آج کل تم جس سے محبت کرتا ہو ہے نا، کہیے تم صابر پاک کی چادر مان دو کام ہوئی ہے نا، یہ تو کہا تھے۔ لیکن وہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں تھی بلکہ کنیز فاطمہ تھی۔ بولی، سنو اگر تم مجھے دیکھ کر کے کھانا کھاتے ہو، مجھے دیکھ کر کے پانی پیتے ہو تو تمہیں میری بات ماننا پڑے گی۔ 40 دن تک عمر فاروق اعظم کے پیچھے نماز پڑھ لینا، 41ویں دن آ جانا، میں تم سے نکاح کر لوں گی۔ توجہ ہے؟ اب نوجوان جو جس کو مانتا ہو نا اس کی بات نہ مانے، گھر پہ آیا، غسل کیا، لباس پہنا، دل میں کیا ہے 40 دن جلدی پورے ہو جائے، میری محبوبہ مل جائے گی، جس کو میں چاہتا ہوں اس سے میرا نکاح ہو جائے گا۔ گھر پہ آیا، غسل کیا، کپڑے بدلے، مسجد میں جاتا ہے، ظہر پڑھتا، عصر پڑھتا، مغرب پڑھتا، عشاء پڑھتا، فجر پڑھتا ہے۔ پہلا دن ہوا، دوسرا دن آ گیا، دوسرے دن ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر پڑھتا ہے، تیسرا دن، چوتھا دن، پانچواں دن، چھٹا دن، دل میں کیا ہے جلدی 40 دن پورے ہو جائے، میری محبوبہ مجھے مل جائے گی، جس کو میں چاہتا ہوں اس سے نکاح ہو جائے گا۔ نوجوانوں تم جانتے ہو، تم جس سے پیار کرتے ہو، اگر تمہیں معلوم چل جائے کہ باپ 3 مہینے کے بعد تاریخ رکھے گا، تم اپنے باپ سے لڑائی کر دو گے، نہیں 15 دن کے بعد ہی شادی لے کر کے جاؤں گا۔ لیکن اس لڑکے نوجوان کو پتا چل گیا 40 دن کے بعد نکاح ہو جائے گا۔ اب 10 دن ہو گئے، 15 دن، 20 دن، 25 دن، 30 دن، اب 35 دن ہو گئے، جس کی خاطر نماز پڑھنے آ رہا تھا۔ جب 35 دن ہو گئے، اب محبوبہ کا خیال دل سے نکل گیا، محبوبہ کا خیال دل سے نکل گیا، یاد نہیں آ رہی ہے کون محبوبہ تھی، کون معشوقہ تھی، بھول گیا ہے۔ اب نماز پڑھ رہا ہے، 39 دن، 40 دن ہو گئے ہیں، ایسا لگا کسی نے دل کی سیاہی کو چھری سے کھریچ دیا ہے۔ اب محبوبہ کی یاد دل سے نکل گئی۔ اب 41واں دن ہوا، اب نوجوان نماز فجر پڑھ کے مسجد سے نکلا، اب وہی لڑکی سامنے آتی ہے، آ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ لڑکی نے کہا، اپنا سر اوپر اٹھا کے ایک بار مجھے دیکھ تو لیجئے۔ وہی نوجوان سر نیچے جھکائے ہے۔ لڑکی نے کہا، اے میرے محبوب، تم تو میرے عاشق تھے، مجھے جب تک دیکھتے نہیں تھے، کھاتے نہیں تھے، دیکھتے نہیں تھے، پیتے نہیں تھے، جب تک مجھے دیکھتے نہیں تھے، جب تک سویا نہیں کرتے تھے، کیا بات ہے 40 دن ہوئے ہیں، 41واں دن ہے، میری طرف دیکھ تو لو، میں تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اس نوجوان نے اپنا سر نہیں اٹھایا۔ اب نوجوان سے اس لڑکی نے کہا تھا، اے نوجوان سر اٹھا کے دیکھ تو لے۔ اس نوجوان نے کہا تھا، اے لڑکی سن لے، میں نے 40 دن تک عمر فاروق اعظم کے پیچھے نماز پڑھ لی ہے۔ سن لے، جس دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے، جن نظروں میں اللہ کے محبوب کے جلوے بچ جاتے ہیں، وہ نظریں کسی غیر عورت کی طرف نہیں اٹھ سکتی۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ نمازوں کی برکت ہے، نماز پڑھی
अल्लाह ने बुराइयों से बचा दिया। सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ोगे बोलो इंशाअल्लाह। गौसे आजम को मानोगे बोलो इंशाअल्लाह। तरीके पर चलोगे बोलो इंशाअल्लाह। सिर्फ नारे ना लगाओ, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, पकड़ा ही देना है पकड़ा है ही नहीं, छोड़ेंगे नहीं, तरीका अपनाए ही नहीं, छोड़ेंगे नहीं। अरे गौस के तरीके पर चल के तो देख लो, ख्वाजा के तरीके पर चल के तो देख लो। अरे यार गौसे आजम तो वो है जिन्होंने 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है, 12 साल तक कुछ खाए नहीं है। जब भूख लगती थी दरख्तों के पत्ते खाते थे, प्यास लगती थी दरियाए दजला का पानी पिया करते थे। 18 साल तक एक पैर पर खड़े होकर के गौसे आजम कुरान की तिलावत करते रहे हैं। ये आज मेरे इस्लामी भाइयों, ये गौसे आजम की जिंदगी है, इसीलिए पूरी दुनिया में गौस के नाम का मुर्गा बोल रहा है, इसीलिए गौस के नाम के सदके लुटाए जा रहे हैं। अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, अगर गौस आजम से तुम्हें सच्ची मोहब्बत हो गई, पीरों के पीर से सच्चा प्यार हो गया, इंशाअल्लाह तुम दुनिया में भी कामयाब रहोगे, मरने के बाद कब्र में भी कामयाब हो जाओगे। सच्चे दिल से मान के तो देखो। आज अल्लामा अमरार साहब किबला ने जश्न गौसुल वरा सजाया, आपको बुलाया है। ये ना समझिए इनकी मेहनत बेकार हो गई, नहीं, बगदाद का पीरे पीरा देख रहा, बगदाद वाला शहंशाह देख रहा है। इन्होंने, इनके भाइयों ने महफिल को सजाया है। लगची वालों जुमला कहते जा रहा हूँ, अरे यार घर में मजमा इकट्ठा करना बहुत आसान, मजमा इकट्ठा करना है, डीजे लगा दो, रंडी बुला लो, पूरे मोहल्ले के जितने छिछोरे लफंगे लड़के होंगे आ जाएंगे। मजमा इकट्ठा करना हो, नौटंकी बुला लो, लेकिन वहां पर आशिक़े मुस्तफा नहीं जाएगा। अल्लामा अबरार साहब किबला ने आज इस जश्न को सजा करके, जश्न गौसुल वरा मना करके आप लोगों को बता दिया, ऐ लगची में रहने वालों, लगची के इर्द गिर्द में रहने वालों, सुनो, तुम्हें किसी थानेदार से प्यार होगा, तुम थानेदार से को बुलाते हो, लेकिन हम अगर जलसा कराएंगे, किसी को बुलाएंगे तो किसी थानेदार को नहीं, अहमद मुख्तार को बुलाएंगे, पीरे पीरा को बुलाएंगे, ख्वाजे ख्वाजगा को बुलाएंगे, और बुला करके दुनिया वालों को बता देंगे, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ना हमसे ये होगा हरगिज नबी का जाहो जलाल देंगे। तो गौस का जलसा सजाना बहुत बड़ी बात है हजरत। गौस आजम फरमाते, जिससे मैं चाहता हूँ अपना जिक्र करवा लेता हूँ, जिससे चाहते हैं पीरों के पीर उससे जिक्र का इंतजाम करवा लेते। तो मालूम चला कि हजरत से गौस आजम खुश है, गौस का जलसा इन्होंने सजा दिया। तो सिर्फ गौस आजम की बिरयानी ना खाओ, बिरयानी खाते हो तो हक भी अदा करो कि गौस आजम ने अपनी जिंदगी को कैसे गुजारा, कैसे गौस आजम ने जिंदगी को गुजारा है। लेकिन कभी ये सोचा नहीं, अल्लामा साहब ने तकरीर की, शहंशाह तरन्नुम ने कलाम पढ़ा, बस। लेकिन सोचो ये कह रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, शेर में इन्होंने कहा, एक एक शेर में एक एक घंटे तक तकरीर होगी, लेकिन जलसों को मजे के लिए सुनने के लिए ना आया करो। जलसों में जब आया करो तो ये सोच के आया करो कि बिगड़े हुए नसीबे जगाने जा रहे हैं, बिगड़ा हुआ मुकद्दर हम संवारने जा रहे हैं। जिस दिन सुन्नी इस्लामी भाइयों तुम्हारी सोच, तुम्हारी फिक्र बदल जाएगी, ये सोच के महफिलों में आओगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में निखार पैदा कर देगा। घर पे तुम जा करके लेटोगे, बाद में करबटे बदलोगे, बाद में अल्लाह तुम्हारी खताओं को पहले माफ कर देगा, अल्लाह तुम्हारी खताओं को पहले माफ कर देगा। जाते जाते एक जुमला कहूंगा, नौजवानों अपने माँ बाप की खिदमत कर लो, माँ बाप की खिदमत कर लो, माँ बाप से मोहब्बत कर लो, इसलिए जन्नत माँ के, जानते हो ना कहाँ है जन्नत, माँ के कदमों के नीचे।
حضرت ایک جگہ تقدیر کر رہا تھا, میں نے لوگوں سے پوچھا جنت کہاں ہے, تو ایک شخص بولا مہروا کے قدموں میں ہے نا. اور عورت کا ایک نام نیا بھی حضرت پڑ گیا ہے, نیا بھی نام. اگر قاری ابرار صاحب قبلہ کے پاس اگر کوئی عورت کوئی شخص آئے تعویذ بنوانے کے لیے تو معلوم کیا کہے گا, حضرت تعویذ بنوانا. حضرت پوچھیں کیا ہوا, کہ ہمارے گھر میں جو ہیں کا دقت ہے, گھر میں موڑ پرات ہے. دوسرا با علامہ ابرار صاحب گھر میں ہمارے ان کے پیٹ میں درد ہو رہی ہے. یہ گھر میں تو امپو ہیں, اماؤ ہیں, بہنیوں ہیں, بیٹیوں ہیں, سب کچھ ہے نا. گھر میں موڑ پرا رہا مہروا, گھر میں درد ہوئی رہی مہروا, گھر میں ہے نہیں تکلیف ہے مہروا, گھر میں نام کا نواب پڑ گوا, گھر میں ہے نہیں. آ کر کے کہتے علامہ صاحب تعویذ بنا دو گھر میں, اور میرے گھر میں جو عورت ہے ان کے سر میں درد ہو رہی ہے. بنا کے دے دیتے, لیکن ہر بات گھر میں, جھگڑا ہوا گھر میں, لڑائی ہوئی گھر میں. یہی تو کہتے ہیں نا, یہی تو کہا جاتا ہے نا, یہی لوگ زیادہ تر لوگ بولتے ہیں. تو نوجوانوں جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے, باپ اس کا دروازہ ہے. لیکن نوجوانوں تم سے ایک جملہ کہوں گا 1 منٹ میں. تمہارا جب نکاح ہوتا ہے نا, نکاح سے پہلے ابا سے بڑا پیار کرتے ہو, ماں کو ماں بول لیتے ہو. علامہ ابرار صاحب قبلہ جو ہی رجسٹر لے کے بھر لیتے ہیں, جہاں پڑھانے کے لیے جاتے ہیں تو نوجوان تو بڑا کر و فر کے ساتھ میں بیٹھا ہوتا ہے نا, اور مہروا حضرت ہے نہیں. جبکہ کتابوں میں لکھا ہے عورت کو سننا چاہیے کہ قاضی کیا پڑھانے آیا ہے, سننا نہیں ہے اسے. اور بعض مہروا اتنی بڑی جاہلہ ہیں, اگر لوڑیا روبے نہ کہیں یہ تو چاہترا جلدی نکاح ہے نا, تو کچھ مجبوریاں ان کو رلاتی ہیں. قاضی صاحب جو ہی پہنچے تو اس وقت چاہیے کہ لڑکی کو غور سے سنا کرے, رویا نہ کرے, خوشی خوشی نکاح قبول کر لیا کرے. لیکن نوجوان کے پاس علامہ ابرار صاحب, علامہ امیر الدین صاحب قبلہ جو ہی پہنچے, نوجوان سے کہتے فلاں کی لڑکی جس کا مہر اتنا کیا تم نے قبول کیا, تو نوجوان اتنی جلدی بولتا ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے, اور دل میں ہے ابا اماں دور ہے دور ہے دور. جتنی جلدی قبول اتنی جلدی ابا اماں کو دور بھی کر دیا. نہیں, قبول کیا تم نے نکاح, ماں باپ کو دور نہ کرو, ماں باپ سے محبت کرو یار. کبھی تم نے سوچا ہے تمہاری ماں جس نے اپنی چھاتیوں کا تمہیں دودھ پلایا ہے, کم و بیش 9 مہینے تک اپنے شکم میں تمہیں رکھا ہے, لیکن مہرو نہ جانا یہ کہ رات میں تم کا کونے گھٹی پلائے دی, تم حقیقت میں بھولے ہے نا. ماں کو کتابوں میں لکھا ہے کہ عورت پہ سب سے زیادہ حق ان کے شوہروں کا ہے, اور مردوں پر سب سے زیادہ حق ان کے ماں باپ کا ہے. مردوں پر سب سے زیادہ حق ماں باپ کا ہے, عورتوں پر سب سے زیادہ حق مردوں کا ہے نہیں. تو نوجوانوں سچی محبت بزرگان دین سے کر لو. بزرگان دین کے واقعات اسی لیے آپ کو بتائے جاتے ہیں تاکہ آپ اپنی زندگی میں کچھ نکھار پیدا کریں. طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی, اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی, وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. تو سچے دل سے گناہوں سے توبہ کر لو, ایک دن ہے مرنا. اس لیے علامہ ابرار صاحب یا جو بھی یہاں پر ائمہ مساجد علامہ منصور صاحب قبلہ بیٹھے ہیں, ہر جمعے کو یہ لوگ خطاب کرتے نہیں کرتے ہیں, تقریریں سنتے ہو نا. ایک طریقہ میں تمہیں آپ کو بتا دوں, رہنے والے تو علامہ ابرار صاحب لگوچی کے ہیں لیکن پڑھاتے تاج پور میں. ایک طریقہ میں تمہیں بتا دوں, ابھی میں دیکھ رہا تھا شاعر ہر دل عزیز جب کلام پڑھ رہے تھے نا, اس وقت ایسا اچھل کے داد دے رہے تھے, طبیعت خوش ہو رہی تھی. سوچ رہا تو ہو سکتا کوئی مجھے بھی اچھل کے دے دے, ہے نہیں. بڑا تمنا تھی بہار فصل گل ہم بھی دیکھیں گے, مگر تم نے انگوٹھا دکھا دیا, ہے نہیں. دو بے شک نبی کی سنت ہے, عطا کرو سنت ہے, لیکن یار اتنا بڑا جلسہ تم جلسے کراتے ہو, بڑے بڑے علماء کو شورا کو بلاتے ہو, 50,000 خرچ کرتے ہو, بے شک خرچ کرو, لیکن جو تمہارا امام ہے ان کا بھی خیال رکھا کرو. 5,000 6,000 میں بتاؤ کیسے خرچہ چلے گا, ہے نہیں. 5,000 امام صاحب کو دو گے, اس کے بعد میں مسجد کے ڈبے سے 10 روپے غائب ہو جائیں گے تو کہو گے پتہ نہیں کیا ہوگا, ہے نہیں.
दिल्ली की जामा मस्जिद में एक भिखारी भीख मांग रहा था, नाबीना था, दिखाई नहीं देता था। जो भी नमाजी जोहर की नमाज पढ़ के निकले, जेब में हाथ डाले, उसकी झोली में डाल दे। और इतने में एक हाजी साहब आ गए। उन्होंने आगे देखा, पीछे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, कोई नहीं। तो नाबीना की झोली में हाथ डाला, जितने पैसे आए थे वो सब अपनी जेब में रख लिए। और रख के जो ही वो चले, जब चंद कदम चले तो नाबीना ने हाथ पकड़ के कहा, हाजी साहब ऐसा ना करो, हाजी साहब ऐसा ना करो। अब हाजी साहब बड़ा परेशान कि यार ये तो अंधा है, इसे कैसे मालूम हम हाजी हैं। तो हाजी ने कहा, बताओ तू तो नाबीना है, दिखाई तुझे नहीं देखता है, तुझे कैसे मालूम कि हम हाजी हैं। कहा, हाजी साहब माफ कीजिएगा, तुम्हारे सिवाय एक हमको दूसरा नहीं कर सकता है। तो इमामों की तनख्वाह बढ़ाओ यार, आइमे मसाजिद की तनख्वाह को बढ़ाया करो। जुमे में जब तकरीर करने के लिए खड़े हो तो अगर 10-10 रुपए तुम दे दोगे, 2 घंटा 1 घंटे में तुम 10 कमला खा जाओगे, 4 तो खाई जाओगे। तो एवरेज लगा लिया करो, 4 हमने 2 कमला हम नहीं खाएंगे, वही 10 रुपए अपने इमाम को दे दिया करो। 7-5 लकड़ी एक बोझ। अगर 10-10 रुपए दे दोगे और जुमा को 100 आदमी ने दे दे तो 1000 इमाम के हो जाएंगे, महीने में 4000 हो जाएंगे। तो 5000 तनख्वाह, 4000 ये 9000 हो जाएंगे। इनकी भी बीवी है, इनके भी तो बच्चे हैं, इनके भी तो माँ बाप है, इन पे भी तो उनका हक है। तुम्हारी औरत घर में मुर्ग मुसल्लम उड़ाए, क्या इमाम की बीवी का दिल नहीं करता है वो लजीज खाना खाए, वो भी मुरग्गन उड़ाए? लेकिन तुमने आज इमामों की तनख्वाहों को कम कर दिया है। इसीलिए तुम आज अपने बेटों को मौलवी नहीं बनाते हो। मौलवी नहीं बना रहे, क्यों? इसलिए नहीं बनाते हो, मौलवी बनाने से क्या फायदा, 5000 में क्या होगा? कमियां गैर की नहीं, तुम्हारी कमियां हैं। तनख्वाहें तुम 10-10 हजार करो, सारे लोग कहेंगे अपने बेटे को आलिम बनाएंगे। तनख्वाहें बढ़ाओ, सारे लोग कहेंगे बेटे को मुफ्ती बनाएंगे। जब तनख्वाहें बढ़ाओगे कभी इन्हें परेशानियां नहीं होंगी। लेकिन ये नहीं, अब बाज हजरत खजांचू जहर की पुड़िया होते हैं। हाँ, सदर और सेक्रेटरी भी खजांची पुड़िया, जहर की पुड़िया होते हैं, है नहीं? वो चाहते हैं कि इमाम साहब 5000 पा रहे तो 100 रुपया महीने में पैदा ना मिल पाए। अगर तवीजो 10 रुपया मांग लें तब हूँ आफत है नहीं? तब हूँ आफत है ना हजरत? तो ये चीजें अपने दिमाग से निकालो। यार इमाम तुम्हारा बादशाह, जाकर के कहते हो पीछे इस इमाम के 1 मिनट में इमाम को इमाम मानो और गुलाम भी समझते हो, फिर इमाम कहेगा। इनके पीछे जाकर के खड़े होते हो, कहते हो पीछे इस इमाम के। अरे यार तुम इन्हें हकीर समझते हो, तुम्हारे समझने से हकीर नहीं हो सकते हैं। यह उलमा है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल उलमा वरसतुल अंबिया, नबी फरमाते उलमा अंबिया के वारिस है। ये वारिसीन अंबिया है उलमाए कराम, इनसे सच्चा प्यार करो, इनसे सच्ची अकीदत रखो। मस्जिद में जाके कहते हो पीछे इस इमाम के, और बेशक अगर तुम्हारा बेटा सांसद बन जाए, विधायक बन जाए, जाकर के कालिम के पीछे, इमाम के पीछे जब खड़ा होगा उसे कहना यही पड़ेगा पीछे इस इमाम के, कहना यही होगा पीछे इस इमाम के। अगर भारत का प्राइम मिनिस्टर, अगर भारत का प्रधानमंत्री कोई मुसलमान हो जाए, अगर मस्जिद में जाएगा उसे भी कहना पड़ेगा पीछे इस इमाम के। चाहे तुम जितने बड़े ओहदे पर फाइज हो जाओ, लेकिन कहना पड़ेगा पीछे इस इमाम के। अगर तुम समझते हो हमने इनके पावर को घटा दिया है, तो तुम्हारे घटाने से इनका मर्तबा नहीं कर सकता। और जिसके पावर को मदीने वाला बढ़ा दे, उसका पावर कोई घटा नहीं सकता है। तो घटाए से किसी के ना घटा है ना घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न गौसे आज़म हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल मुईज़ साहब क़िबला। नारे तकबीर। तो उलमा से मोहब्बत किया करो, उलमा से प्यार किया करो, क्योंकि गुनाह हर शख्स से हो सकते हैं, ये फरिश्ते नहीं है नहीं? गुनाह सबसे हो सकते हैं, ये फरिश्ते नहीं है। लेकिन अगर किसी आलिम से कोई सरजद खता हो जाए, गुनाह हो जाए, तो बरसरे मिंबर उनको उछाला ना कीजिए, है नहीं? कड़वा कड़वा, थू थू, मीठा मीठा हफ। आपके अंदर कोई कमी हो, इमाम बता दे तो आफत। अब तो ऐसा है कि इमाम का चलना देखेंगे, बैठना देखेंगे, खाना देखेंगे, है नहीं? अरे यार ये कहिए नाइबीन है, बरकतें हैं इल्म की,
علم کی ہی تو برکتیں ہیں. آج یہ اچھا کھا رہے پہن رہے ہیں, یہ علم کی برکتیں ہیں. ایک شخص حضرت مجھ سے بولا کہ 5,000 مہینے میں آپ پاتے ہو تو بڑا برکت والا پیسہ آپ کا ہے. وہ سرکاری ڈاکٹر تھا. میں نے کہا سنیے ڈاکٹر صاحب, برکت والا 5,000 آپ لے لیجئے, حرکت والا 40,000 ہمیں دے دیجیے. حرکت والے کو ہم برکت والا بنا لیں گے. تو خاموش ہو گئے, ہے نہیں. تو اس لیے اماموں کا خیال رکھو, علماء سے محبت کیا کرو, ان سے پیار کیا کرو, کیونکہ یہ انبیاء کے وارث ہیں. تو جاتے جاتے ایک جملہ کہوں گا, نوجوانوں نبی کی محبت میں جیو, نبی کی محبت میں دنیا سے جاؤ. یہ مکان, یہ بلڈنگیں جو ہم نے بنا لی ہیں, یہ قبر میں نہیں کام آئیں گی. قبر میں اگر کچھ بھی کام آئے گا تو رسول اللہ کی محبت کا چراغ کام آئے گا, رسول اللہ کی عظمت کا چراغ کام آئے گا. اسی لیے بریلی کا تاجدار کہتا ہے, یا رسول اللہ لحد میں عشق رخے شے کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. رہا چمن تو پھول کھلیں گے, رہے گی زندگی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے. خوب کی سیرے چمن پھول چنی شاد رہے, باغ میں جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سارے لوگ مل کر کلمہ شریف پڑھ لیجئے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.